فتح انسان کو محبوب ہے. نوٹ کیجئے، بندہ مومن کے لیے اس کا نصب العین سوائے اللہ کی رضا کی کوئی شے نہیں ہے. فتح بھی مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے. اصل چیز مقصود کیا؟ اللہ راضی ہو جائے. مجھے اگر شہادت نصیب ہو گئی تو فتح اگر ملی بھی تو میں نے تو نہیں دیکھی نا، لیکن میں تو کامیاب ہوں اللہ کے ہاں. حضرت حمزہ نے وہ بعد میں جو ہے فتح مکہ کا منظر تو نہیں دیکھا، جب حضور 10,000 قدوسیوں کی کہ ہمراہ جو ہے مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، حضرت حمزہ نے تو نہیں دیکھا. لیکن کیا وہ ناکام ہے؟ وہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے. تو اصل میں یہ جو ہے فتح کو اگر تم نے محبوب سمجھا ہوا ہے، فتح کا تعلق اس دنیا سے ہے، تو گویا کہ دنیا تمہارے نہا خانہ دل کے اندر کہیں چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. یہ دنیا کی محبت کا منظر ہے کہ فتح تمہیں پسند ہے. اچھا، اس پر بڑا خوبصورت شعر ہے، اور یہ شعر کیا، یہ تو بہت سے شاعروں نے اس تصور کو، انسان سفر کر رہا ہے، اسے معلوم ہے ابھی مجھے 10 میل اور جانا ہے، اس کے اعصاب پوری طرح تنے ہوئے چلے گا، منزل پر پہنچتے ہی ڈھیلا ہو جاتا ہے. یہ ایک فطری معاملہ ہے انسان کا، سرشت کا. منزل کے قریب پہنچ گئے تو ڈھیلے ہو گئے. اس کو جگر نے بہت عمدگی سے کہا ہے، جز ذوق سفر جز شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں. اے عشق بتا اب کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں. منزل پر پہنچنے کے بعد وہ ذوق طلب شوق سفر ختم، منزل پر پہنچ گئے. ہمیں تو وہ ذوق اور شوق مطلوب ہے، منزل مطلوب نہیں ہے. تو اسی طریقے سے سمجھیے کہ تم نے فتح کو اپنی منزل قرار دیا، فتح مل گئی تو ڈھیلے پڑ گئے، نظم تمہارا ڈھیلا ہو گیا. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا. تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے طالب ہیں. دنیا سے مراد یہاں دنیا کی دولت نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں. پھر میں یاد دلا رہا ہوں، پرجنگ ہو چکی تھی، چھلنی لگ چکی تھی، 300 منافق جا چکے تھے. اب ان 700 میں کوئی منافق نہیں تھا، کوئی طالب دنیا نہیں تھا، لیکن دنیا سے مراد کیا؟ فتح. فتح کا تعلق دنیا سے. انسان کو فطری طور پر، فطری کی بجائے خلقی طور پر انسان کو سرشت کے طور پر فتح پسند ہے. حالانکہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ تو اپنی گردن کٹوا کر بھی جو ہے وہ فتح مند ہے، وہ شکست خوردہ نہیں ہے. لیکن اگر تمہارے ذہنوں میں وہ تصور بیٹھا رہا فتح کا، اور مطلوب دنیا میں فتح ہوئی، اسی طریقے سے دیکھیے میں کہا کرتا ہوں، ہماری چھوٹی سی تنظیم ہے، تنظیم اسلامی، ہم نے اس کا نصب العین کیا رکھا ہے؟ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات. دین قائم کر دینا نصب العین نہیں ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح اس کے لیے جد و جہد کرنا فرض ہے. لیکن نماز نصب العین نہیں ہے، نصب العین کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا، آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. فرائض جو ہے وہ ذرائع ہیں نصب العین تک پہنچنے کے. تو فرض ہے اقامت دین. اب اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں سوار ہو جائے کہ ہر صورت ہمیں دین کو غالب کرنا ہے، سیدھے راستے نہیں ہو رہا تو ٹیڑھے ہاتھوں انگلیاں نکالو، اسے گھی نکالو. گھی جو ہے وہ سیدھی انگلیوں سے نہیں نکل رہا، ٹیڑھی انگلیوں سے نکالو. بائی ہک اور بائی کروک نہیں، غلط ہو جاؤ گے تو تمہاری محنتیں ختم ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. کیپ یور سیلف آن دی اسٹریٹ پاتھ. کیپ یور سیلف دی ایگزامپل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک مکمل اور بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. ان کے نقش قدم پر چلتے جاؤ. فتح آتی ہے آئے، نہیں آتی ہے نہ آئے.